صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين. تو اللہ کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے، الحمدللہ بے شمار لا تعداد شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس نے ہمیں قرآن کریم کی محفل میں جمع کیا۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ تو آج کی آیتوں کی طرف بڑھنے سے پہلے تلاوت کر لیتے ہیں۔ سسٹر پلیز میوٹ پہ دھیان رکھیں۔ ذرا مبی آیت کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين۔ جزاک اللہ بہت بہت، ماشاء اللہ بہت بہترین تلاوت کی۔ اللہ ہمیں بھی اسی طرح توفیق عطا کرے۔ باجی ذرا یہ چیک کریں نا، میوٹ۔ فون چلا دے نانی۔ ہاں ہو گیا نا؟ تو دیکھو لاسٹ ویک ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 سے لے کے 61 تک جو آیتیں تھیں ان کو سمجھا تھا، ہے نا، جس میں یہ جو 4 آیتیں تھیں بنی اسرائیل کے سفر کے کچھ خاص منزلیں اور ان کے رویے جو تھے ان کو بیان کرتی ہیں کہ کس طرح ان کی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان پر نازل ہوئی، پھر ان کی اس پر نافرمانی اور پھر اس کے نتیجے، مطلب ان کے نتیجوں میں ملنے والی سزاؤں کا ذکر ہمیں یہ جو آیتیں گزری 58 سے لے کے 61 تک اس میں ملتا ہے۔ اس کے بعد دیکھو آیت نمبر، مطلب ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو 40 سال کی صحرائی زندگی کے بعد جب بیت المقدس اریحا جیسی ایک آباد بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا،
اللہ تعالیٰ نے انہیں اس نعمت پر شکر گزاری کرتے ہوئے دروازے سے عاجزی کے ساتھ داخل ہونے اور حتتن مطلب ہمارے گناہ معاف کر دے کہنے کا حکم دیا، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کرنے اور نیک لوگوں کو اور زیادہ ثواب دینے کا وعدہ کیا تھا، ہے نا۔ پھر آیت نمبر 59 میں مطلب یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ بنی اسرائیل کے جو ظالم لوگ تھے کس طرح انہوں نے اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے عاجزی کے بجائے تکبر سے داخل ہوئے اور ہتتن کہنے کے بجائے ہنتتن کہا، ہنتتن جیسے بے تکی باتیں کی، اور اس نافرمانی کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا، پلیگ کہتے ہیں نا اسے، طاعون کا عذاب۔ اس کے بعد آیت نمبر 60 میں ہم نے دیکھے تھے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر مطلب وہاں تک یوشع بن نون علیہ السلام کا ذکر ہوا، یہ جو آیتیں تھی اس میں۔ اس کے بعد پھر سے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ ہمیں لے جاتے ہیں، ہے نا، اور پھر وہاں ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اپنی لاٹھی جیسے کہ انہوں نے دعا کی تھی یا انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی پانی کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ یہ لاٹھی ایک پتھر پر مارے اور پھر اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹے، اور ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ اللہ تعالیٰ نے مطلب دیکھو نا کتنا اللہ تعالیٰ کا نظام کیسا، دیکھو جسٹس کیسا ہے دیکھو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق پر شکر ادا کرنے اور زمین میں فساد نہ پھیلانے کا حکم دیا۔ کسی کا میوٹ آن ہے کیا؟ شمشاد سسٹر پلیز آپ یہ دیکھیں، اپنا مائک دیکھیں۔ فرید مجھے اوکے جزاک، اچھا ہاں دیکھ رہی، ایک منٹ۔ اوکے، اس کے بعد آیت نمبر 61 جی بیچ بیچ میں سب کھول رہے ہیں، میوٹ آن کر دینا۔ ہاں ہاں، پھر آیت نمبر 61 میں دیکھو اللہ تعالیٰ مطلب یہ آیت جو ہے یہ ان کی ایک اور نافرمانی کا ذکر کرتی ہے۔ آیت نمبر 61 جو ہے یہ آیت ان کی ایک اور نافرمانی کا ذکر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے من اور سلوہ جیسی پاکیزہ اور آسمانی غذا ملنے کے باوجود انہوں نے ناشکری کی اور زمین سے اگنے والی عام سبزیاں، ساگ، ککڑی، پیاز وغیرہ مانگی۔ ان ناشکری کے نتیجے ان پر ذلت اور مفلسی مسلط کی گئی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ تو ان کا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنا، نبیوں کو ناحق قتل کرنا، یہ مطلب یہ سب چیزیں بتائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اوکے، تو یہاں تک کہ ہماری آیتیں تھی۔ اس کے بعد اب آگے بڑھتے ہیں، آگے کی آیتوں کی طرف بڑھتے ہیں ہم۔ آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 62 سے لے کے 66 تک۔ اوکے، اب دیکھو آیت نمبر 40 سے جو مضمون شروع ہوا تھا نا، جو ایک ٹاپک شروع ہوا تھا، ہاں وہ 61 آیت پر آ کر ختم ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک اعلان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ کیا ہے اب وہ دیکھیں گے ہم۔ جیسے کہ پہلی آیتوں میں کیا تھا، یہ جو بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور ان کے جو رویے تھے ان کو بیان کرنے کے بعد یہ واضح کیا گیا کہ نجات مطلب کسی خاص گروہ یا قوم کی میراث نہیں ہے۔ یہاں یہ جو ابھی 62 آیت ہم دیکھیں گے، یہاں پر ہمیں ایک خاص جو اعلان ہے وہ کیا ہے وہ دیکھیں، اور اس پہ بہت غور کرنا ہے ہمیں۔ اب دیکھو آیت نمبر 62 میں ایک ایسے جامع اصول اللہ تعالیٰ بتا رہے ہمیں جو ہر دور کے لیے، ہر دور کے لوگوں پر لاگو ہوتا ہے۔ اب وہ کیا اصول ہے ہم دیکھیں، آیت نمبر 62 دیکھتے ہیں ہم۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابی، جو ایمان لائے اللہ پر
اور آخرت کے دین پر اور نیک عمل کی تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گی۔ اب یہاں کیا اعلان ہو رہا ہے دیکھو، تو اللہ تعالیٰ پہلا حصہ دیکھیں گے ہم آیت کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جو لوگ ایمان لائے۔ اب دیکھو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لائے، یعنی مسلمان۔ ہاں، اس کے بعد جو لوگ یہودی ہوئے۔ اچھا، یہودی جو یہ ورڈ ہے نا، کوئی بتائے گا مجھے کہ یہودی ورڈ کس طرح سے آیا، اگر آپ کی جانکاری میں رہا تو؟ اچھا میوٹ ہے نا، چلو میں بتا دیتی ہوں، پھر بعد میں وہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو خیر میں بتاتی ہوں آپ کو کہ یہودی جو ورڈ ہے نا، ایک نالج کے طور پہ بتا رہی ہوں کہ یہودی جو ورڈ ہے یہ یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، مطلب اس سے 12 قبیلے موجود میں۔ ہاں، تو یہ ان کے جو بڑے بیٹے تھے جن کا نام تھا یہودا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا یہودا، اور ان سے جو یہ قبیلہ وجود میں آیا تو ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں، یہودی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات یاد رکھنی ہمیں ایک نالج کے طور پر۔ مطلب اب دیکھو آگے یہاں پر وہ لوگ جو مطلب یہ کون تھے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر تھے، انہیں کیا کہا جاتا ہے، یہودی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے مطلب یہ کیسے نام گرا نا وہ میں بتائی آپ کو، یہودی نام کیسے گرا، تو اس طرح سے لیکن جو موسیٰ علیہ السلام کو کی شریعت کو مانتے تھے انہیں کیا کہا جاتا ہے، یا مانتے ہیں انہیں یہودی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سے ان کو وہ لقب ملا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جو نصارہ ہوئے، پہلے کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے، بے شک جو لوگ ایمان لائے، پھر اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یہودی ہوئے، اب کہہ رہے ہیں جو لوگ نصارہ ہوئے۔ اب نصارہ کون ہے؟ ہاں، وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر تھے۔ اچھا ایک بار پھر سے بتا دی، کون سا یہودی کا بتاؤ؟ جی باجی۔ ہاں دیکھو یہودی جو ہم بولتے ہیں نا کہ یہودی، اور کافی اس میں قرآن میں بھی آتا ہے نا، تو یہودی جو ہے یہ نام پہلے کیسے، دیکھو نا لقب ہے، ابھی یہاں پر ہے نا اچھا میں آگے کا بتاتی ہوں پھر آپ کو وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ ہاں، نصارہ کا بتاتی ہوں پھر وہ میں کمپیئر کر کے آپ کو بتاؤں گی۔ تو دیکھو نصارہ نام کیسے گرا پہلے وہ دیکھتے ہیں۔ تو نصارہ ہم کسے کہتے ہیں، وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر تھے، ہے نا، یا ہے۔ اب نصارہ نام جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں، یعنی ان کے جو مسیحا تھے، مطلب ان کی حامی کرنے والے، حمایت کرنے والے، مددگار، ہاں انہیں کہا جاتا ہے۔ اب لیکن ایکچولی میں اس کا مطلب کیا ہے، تو دیکھو نصارہ مطلب کیا، عربی زبان میں اگر ہم دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مدد کرنا۔ اوکے، اسے بھی انصار ورڈ بھی ہم نے سنے ہیں نا، انصار، تو یہ اسی سے روٹ ورڈز کے سیم ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، مدد کرنا۔ اب یہاں پر جو ہے نا مدد کرنا، یہ ان کے لیے مدد کرنا نہیں ہے، مطلب یہ جو نصارہ ورڈ آیا ہے نا یہ عیسائیوں کے لیے مدد کرنے کے اس سے نہیں آیا، معنی سے نہیں آیا، بلکہ جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، پیدائش تو ان کی کہاں پہ ہوئی، بیت الحم جسے کہا جاتا ہے، یہ جگہ پر ہوئی۔ ہم جانتے ہیں کیا نا مریم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا ہاں ایک جگہ جانے کا، اور وہ جو جگہ ہے نا اسے بیت الحم کہا گیا ہے، تو وہ بیت الحم مطلب یہ یروشلم کے قریب ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی۔ اب وہ یہ فلسطین کا ایک قصبہ ہے، مطلب یہ بھی ایک شہر ہے، اور جہاں وہ پلے بڑھے وہ ہے اس شہر کو ناصرہ کہا جاتا ہے۔ جہاں عیسیٰ علیہ السلام پلے بڑھے، جو ایک فلسطین کا ایک قصبہ تھا، ایک شہر تھا چھوٹا سا، اس کو کہا جاتا ہے ناصرہ۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو مطلب ایسا بھی کہا جاتا ہے عیسیٰ ناصرہ، ٹھیک ہے، تو یہ نا لقب بنا، مطلب وہ شہر کے نام سے نا وہ لقب ملا، تو اس طرح ان کو نام
पढ़ा नसारा, पर इनका वो मदद लेने से अरबी का जो मानी है ना उससे कोई इसका ताल्लुक नहीं है, ये बात याद रखनी। अब जैसे कि इनको लकब मिला, हाँ किसे लकब मिला कि वो शहर में मतलब वो पले बड़े, तो उस वजह से उनको वो लकब मिला। वैसे यहूदियों का क्या हुआ, यहूदियों का जो याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, उससे 12 कबीले वजूद में आए। तो जो सब में बड़े बेटे थे याकूब अलैहिस्सलाम के, उनका नाम था यहूदा। और यहूदा मतलब देखो ना वो नस्लें भी कितनी आगे आगे बढ़ी ना, तो उस नस्ल से जो लोग आए उनको मतलब वो लकब दिया गया यहूदा, यहूदी सॉरी, हाँ यहूदी ये लकब दिया गया। तो ये यहूदी और ये नसारा क्या है, लकब है, और इस तरह से ये उन्हें मिले। ठीक है, आ गया ना समझ में मैं जो भी बताई, क्योंकि हमारे जहन में कभी कभी ये बातें आती है ना, मतलब मेरे जहन में आती है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो चीजें आपको भी बताऊं कि हाँ मैं सोचती हूँ कि यहूदी कहाँ से आया नाम, क्यों आया, नसारा क्यों आया नाम। हाँ तो ये चीजें थोड़ा हम नॉलेज हमें रहेगा तो अच्छा है ना। उसके बाद देखो आगे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जो साबईन हुए, हाँ यहूदी, नसारा और साबीन का जिक्र आता है। अभी साबीन कौन थे, तो साबीन वो लोग थे जो इराक के इलाके में रहते थे, और इनका कहना था कि हम दीन इब्राहिम पर है। मतलब ये एक ऐसा गिरोह था जिसके बारे में बहुत अलग अलग अखवाल हमें मिलते, कौल मिलते हैं। हाँ कुछ कहते हैं कि ये ईसाइयों या यहूदियों का एक फिरका था, हाँ या वो लोग थे जो किसी भी मजहब से ताल्लुक नहीं रखते थे। मतलब अलग अलग लोग मतलब बातें कही जाती हैं इनके बारे में, लेकिन अल्लाह को लोग मानते थे। क्या था, ये वो लोग थे जो किसी भी मजहब से ताल्लुक नहीं रखते, ऐसे कुछ उल्मा कहते हैं। उसके बाद में कुछ लोग कहते हैं क्या, ईसाइयों और यहूदियों का एक फिरका था। ठीक है, उसके बाद में बाज लोग कहते हैं कि ये वो लोग थे जो आसमानी किताबों पर ईमान रखते थे और फरिश्तों की इबादत करते थे, सितारा परस्ती करते थे। अब देखो मतलब वल्लाहु अलम आगे ये अलग अलग हमें कौल मिलते हैं। अब आगे की आयत में देखो मतलब आगे का जो हिस्सा है आयत का, उसमें क्या अल्लाह ताला कहते हैं कि उनमें से जो भी अल्लाह ताला पर और कयामत के दिन पर ईमान लाए और नेक अमल किए। अब देखो यहाँ गौर करने की बात है, क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, ये सब गिरोह के बारे में हमें बता रहे हैं अल्लाह ताला, और कह रहे हैं उनमें से जो भी अल्लाह ताला पर और कयामत के दिन पर ईमान लाए और नेक अमल किए। अब कुछ कुछ बातें हमारे जहन में घूमेगी, लेकिन वो फिर लास्ट तक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। हाँ तो देखो अभी यानी इसका मतलब क्या है, ये आयत का जो हिस्सा हमें क्या बता रहा है कि नजात के लिए अल्लाह ताला और रोजे कयामत पर ईमान के साथ अपने दौर के नबी पर ईमान लाना भी जरूरी है। चुनांचा जब तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आए थे और लोग क्या करते थे, नेक अमल करते थे, इनकी नजात हो जाएगी। लेकिन जिन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद उनको नहीं माना, तो अब वो काफिर करार पाएंगे। जब हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, उनके पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम रसूलों पर ईमान आखिरत की नजात के लिए काफी था। लेकिन जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाने वाला काफिर करार पाएगा। अब आते हैं आगे की आयत की तरफ। आयत नंबर 63 और 64 हम कंबाइन लेंगे। ओके, अब देखो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं 63 और 64 में। तो देखो जब हमने तुमसे वादा लिया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब हमने तुमसे वादा लिया और तुम पर तूर पहाड़ लाकर खड़ा कर दिया और कहा जो हमने तुम्हें दिया इसे मजबूती से थाम लो और जो कुछ इसमें है इसे याद करो ताकि तुम बच सको। लेकिन तुम इसके बाद भी फिर गए, अल्लाह ताला कहते हैं। फिर अगर अल्लाह ताला का फजल और इसकी रहमत तुम पर ना होती तो तुम नुकसान वाले हो जाते। अब ये जो वाकया है, जो मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के 70 अफराद को लेकर कोहे तूर गए थे,
انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی فرمائش کی جو کہ ان کی ضد تھی، اور اس ضد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ تو اب کیا ہوا تھا، ان کے دلوں پر اللہ کی قدرت کا خوف اور اس کی عظمت کا یقین بیٹھ چکا تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے موت اور زندگی کا معجزہ دیکھا تھا، ہے نا۔ وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور انہوں نے کوہ طور پر پیش آنے والے واقعات کی گواہی دی، لیکن بنی اسرائیل نے تورات کے سخت احکامات کو ماننے سے انکار کیا۔ دیکھو یہاں پر کیا تورات جب وہ لے کے آئے، ابھی ان لوگ نے تو دیکھا تھا نا، سب یہ اپنے آنکھوں سے دیکھا حال تھا، تو وہ سارا کچھ بیان کیا، ہاں، لیکن باقی کے جو لوگ تھے انہوں نے جو مطلب تورات کے جو سخت احکامات تھے اس کو ماننے سے انہوں نے انکار کیا۔ اب یہ واقعہ جو ہے یہ بنی اسرائیل کے لیے ایک عظیم آزمائش اور معجزہ تھا، لیکن بنی اسرائیل نے تورات کے احکامات کو قبول کرنے کی ہچکچاہٹ ظاہر کی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک غیر معمولی مظاہرہ کیا اور کوہ طور کو ان کے سروں پر لا کر، دیکھو یہاں پر امیج میں دکھایا میں کہ کس طرح کوہ طور کو ان کے سروں پر ایک سائبان بادل کی طرح معلق کر دیا۔ اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل نے ابھی جب اپنے سروں پر ایک بڑا پہاڑ لٹکا ہوا دیکھا تو وہ شدید خوف زدہ ہوئے۔ اب پہاڑ کا جو سایہ تھا ان پر اس طرح چھا گیا کہ انہیں لگا کہ وہ ابھی ان پر گر پڑے گا اور انہیں کچل دے گا۔ اس خوفناک منظر کا مقصد یہ تھا کہ انہیں احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کتنے اہم اور سنجیدہ ہیں، اور بنی اسرائیل ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ جس خدا کے ساتھ وہ یہ عہد باندھ رہے ہیں اس کی قدرت کتنی بے پناہ ہے، اور انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر ہمارے پاس بھی تو قرآن آیا ہے نا، ہاں، یہاں پر ہمارے پاس بھی قرآن آیا، جیسے کہ یہ تورات آئی تھی ان کے لیے، ویسے ہمارے لیے بھی قرآن ہے، اور قرآن کے احکامات، ہاں، اس میں جو حکم دیے ہیں اس کو ابھی ہمارا کیا ہے معاملہ، ہم کیا کرتے ہیں، پہلے تو ہم جاننا ہی نہیں چاہتے کہ اس میں کیا حکم ہے، ہاں، یہ تو سب سے بڑی بے وقوفی ہماری کہ ہم تو جاننا ہی نہیں چاہتے۔ کیوں؟ عمل کرنا پڑے گا نا، اس لیے یہ ایک وجہ ہے۔ اس کے بعد ہم جانتے بھی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، چوز کرتے ہیں، ہے نا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہاں یہ آیت فٹ بیٹھ رہی مجھے، یہ میں کر سکتی ہوں، تو یہ میرے لیے آیت ہے، چلے گا۔ دوسری آیت ہے نا، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، تو یہ اس آیت کو چھوڑ دیا۔ یہ ہمارا معاملہ ہے، مطلب ایک حکم کو ہم مانتے ہیں تو دوسرے حکم کو ہم اس طرح سے کیا کرتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں، ہاں۔ تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی بہت سراسر غلط ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ جو آیتیں لا رہے ہیں نا، سوچ کے دیکھنا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں لا رہے ہیں یہ آیتیں، یہاں پر کیا سمجھانا چاہتے ہیں ہمیں، ہاں۔ یہ قصے جو ہے، یہ جو قصے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے لا رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے۔ اب دیکھو نا، ایک بات یہ بھی سوچنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو سیدھا پوائنٹ میں ہمیں لکھ کر بھیجتے تھے، یا بتاتے تھے کہ یہ پوائنٹ ہے، یہ تمہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرو گے تو یہ سزا ملے گی، دیٹس اٹ۔ جیسے کہ ہم لوگ ابھی ہمارے بچوں کی اسکول کی ڈائری میں دیکھتے ہیں، ہاں، اسکول کے کچھ رولس اینڈ ریگولیشنس ہوتے ہیں نا، تو وہ رولس اینڈ ریگولیشنس کیا دیے تھے، ایک دم ڈیٹیل میں نہیں دیے ہوئے رہتے، پوائنٹ وائز دیے ہوتے کہ یہ کرنا ہے، یہ کریں گے تو آپ کو سزا ہوگی یا اسکول سے نکالا جائے گا، ہاں، یہ ساری چیزیں پوائنٹ میں دی ہوئی رہتی ہے، پھر بھی ہم اس پر عمل کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے اگر یہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، ہاں۔ لیکن قرآن کی اللہ تعالیٰ دیکھو ہمارا کتنا رحم دل ہے، کتنا ہمیں مطلب پیار سے سمجھا رہے، اگزامپل کے ذریعے ہر ایک بات ہمارے سامنے رکھ رہے،
اور سمجھا رہے ہیں ہمیں کہ یہ لوگوں نے ایسا کیا تھا، دیکھو اور ان پر کیا عذاب آیا. انہوں نے اس کو مطلب ان کی جو ان کے اوپر کتاب نازل کی گئی تھی اس پر عمل کرنے کی ہچکچاہٹ ان لوگوں نے بتائی، ہاں، یا انہوں نے عمل نہیں کیا تو پھر ان کا کیا حال ہوا، کیا حشر ہوا. یہ سب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. اس سے ایک ایک بات ہمیں اپنی زندگی میں لانی ہے. اسی لیے نا ایک اپنا یہ تیار کرنا ہے، جیسے کہ ڈائری میں لکھنا ہے ہمیں کہ یہ چیز آج سے میں نے شامل کر لی. 2 کالم میں نا آپ کو انشاءاللہ وہ بتاؤں گی نیکسٹ ویک انشاءاللہ کہ ایک پیج پہ میں بتاؤں گی کہ کس طرح ہمیں ہر آیت کو کس طرح ہم اس سے لینے والے سبق کو کس طرح لکھیں گے، ہاں، اور کس طرح جو چیزیں ہماری زندگی سے نکال ڈالنی ہیں اسے کس طرح ایک سائڈ میں لکھیں گے، اور پھر کس طرح اس پر عمل کرنے والے بن جائیں گے، کوشش کریں گے. یہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ بس مجھے یاد دلائے اس بات کا انشاءاللہ. تو یہاں پر ہمیں الرٹ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، ہاں، ان آیتوں کے ذریعے. تو بس ہمیں ان پر غور و فکر کرنا ہے اور ان چیزوں کو اچھے سے سمجھنا ہے. اب دیکھو تفسیر میں علماء اور مفسرین بیان کرتی ہیں کہ جب بنی اسرائیل نے پہاڑ کو اپنے سروں پر دیکھا تو وہ اتنے خوف زدہ ہوئے کہ انہوں نے سجدہ کر لیا. ایک مشہور روایت کے مطابق انہوں نے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سیدھا سجدہ نہیں کیا. دیکھو اس طرح سے مطلب انہوں نے وہ کیا، ایک تو ڈر گئے تھے وہ، ہاں، یعنی وہ صرف ایک آنکھ سے اوپر دیکھ رہے تھے، ہاں، اور آدھا ادھورا بولتے نا ایسے. اور obviously جیسے کہ ابھی ہم پر اگر کوئی چیز اوپر سے آ رہی ہے تو ہم کیا کریں گے، ایسے ڈر کے ہم لوگ کیسے، ایک تو آنکھ ہماری اوپر رہے گی ایک نیچے، ہے نا، مطلب ڈر کے ہم سجدہ بھی کرنے جا رہے ہیں، جھک بھی رہے ہیں اور اوپر بھی نظر ہے ہماری. اس طرح سے انہوں نے جو دہشت میں آ کر اس طرح سے سجدہ کیا. اب یہ جو سجدہ تھا ان کا اللہ کے لیے وہ اخلاص کے ساتھ نہیں تھا بلکہ پہاڑ کے ڈر کی وجہ سے تھا. اب اس سجدے کے بعد انہوں نے توریت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا. اب جو صدی رحمت اللہ علیہ مطلب بتاتے ہیں کہ ان کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور پہاڑ ہٹا لیا. اب یہ ہے نا ایک واللہ عالم، یہ جس بات مجھے ملی ایک اسٹڈی کے دوران کہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ کے جو سجدے ہوتے ہیں نا یہودیوں کے، وہ اسی طرح وہ کرتے ہیں. اب واللہ عالم. تو خیر اب یہاں تک امید ہے آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کے بعد اب دیکھو یہاں پہ جو یہ معاملہ ہوا جیسے کہ ڈر اور خوف سے ہوا، تو یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ دیکھو نا ڈر اور خوف کے تحت جو ہم چیزوں کو قبول کرتے ہیں یا قبول کیا گیا ایمان جو ہے وہ دیر تک ثابت قدم نہیں رہتا. جب خوف اور دباؤ ختم ہو گیا تو انہوں نے پھر کیا کیا، اپنی پرانی جو روش تھی وہ اختیار کی. تو ہر چیز ہمیں کیا سبق ملا یہاں سے کہ ہر چیز کو، ہر کام کو جب دل سے کیا جاتا ہے تو اس کا رنگ ہی الگ ہوتا ہے. لیکن کوئی کام دباؤ یا مجبوری میں کیا جاتا ہے تو اس میں نہ تو مزہ آتا ہے اور نہ ہی روح کو سکون ملتا ہے. نماز کا ہی لیجیے نا، جب تک ہم اسے صرف ڈر اور خوف سے پڑھتے رہیں گے اس میں نہ خشوع آئے گی، نہ خضوع اور نہ دلچسپی. لیکن جس پل ہم نماز کو دل سے ادا کرنے لگیں گے تو یہی نماز ہماری زندگی کے سب سے خوبصورتی لمحات بن جائیں. انشاءاللہ. اب یہاں پر دیکھو نا ایک بات میں بتانا چاہوں گی سسٹرز کہ ایک چھوٹا سا میرا بھی ایکسپیرینس میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب ہے نا مطلب میرا بھی ایسا ہوتا تھا پہلے سے، جب میں نماز پڑھنے لگی تو ایسا ہی ہوتا تھا کہ کبھی پڑھتی تھی کبھی چھوٹ جاتی تھی، یہ مسئلہ چلا ہی تھا. پھر آہستہ آہستہ نا جب بولتے نا ہم یہ جو تعلق بڑھتا جاتا ہے ہمارا تو پھر اللہ تعالیٰ برابر ہمیں ہدایت دیتا ہے. ہاں تو مجھے نا ایسا ایک مرتبہ ایسا محسوس ہوا کہ
मैं क्यों इबादत करती हूँ अल्लाह ताला की? बेशक अल्लाह ताला ने ही मेरे ज़हन में डाला होगा, हाँ, डाला होगा मतलब बेशक अल्लाह ही डालता है ना। तो ऐसा लगा कि क्यों मैं इबादत करती हूँ? क्या ये खौफ की वजह से? हाँ, ये जो मेरा पढ़ना फिर क्योंकि मैं ना हमेशा अल्लाह ताला से जब भी मैं छूटती थी ना, तो मुझे बहुत अफ़सोस होता था। फिर मैं अल्लाह ताला से कहती थी कि अल्लाह अभी नहीं करूँगी, हाँ, अभी नेक्स्ट टाइम से मैं पूरे मुकम्मल पढ़ूँगी, कभी बीच में नहीं छोड़ूँगी। हालाँकि ये कभी होता है अक्सर शरई उज़र होता है ना हमारा, इस वक़्त पे हो जाता है ये हमसे। फिर वो उसमें हमें आदत पड़ जाती है आराम की और फिर बाद में उसके बाद फिर वो नहीं हो पाता है। अक्सर मैं जानती हूँ कि अक्सर सिस्टर के साथ में होता होगा ये। तो लेकिन फिर बाद में ना मुझे जैसे हम बयानात सुनते हैं, सब सुनते रहते हैं ना, तो वो बातें अपनी समझ में आ जाती है। फिर मुझे ऐसा लगा कि क्या मेरी वजह क्या है? हाँ, फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं मुझे मैं खौफ की वजह से मुझे नहीं पढ़ना चाहिए नमाज। मुझे तो इसलिए पढ़ना चाहिए कि मेरा रब कितना बड़ा है और उसने मुझे मौका दिया है और मैं इस तरह से उसे गवा रही हूँ। अल्लाह ताला मतलब मेरे ना कॉन्सेप्ट में वही था कि अल्लाह ताला इतना बड़ा रब है और उसके सामने मुझे तो मतलब प्यार और मोहब्बत से क्योंकि वो मुझे इतना कुछ दे रहा है, हाँ, उसकी इतनी नियामतें मुझ पर नाजिल हो रही है, तो लाजमी है कि मैं उसे मोहब्बत से उसके सामने नमाज अदा करूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे मेरी जानो, ये वो लम्हा थे कि जब से मैंने सोचना शुरू की और नमाज अदा करना शुरू की, मेरी नमाजें कायम हो गई। जो पहले इसी तरह होती थी ना, कभी छोड़ती थी कभी पढ़ती थी, ये सोच ने ही मेरी नमाज को कायम कर दिया कि मैं हर टाइम यही सोचती थी कि अल्लाह मेरा कितना बड़ा रब है और मुझे उसके सामने सजदा करना है, उसके सामने झुकना है। हाँ, ये कितना अजीम मौका है मेरे लिए। तो यही वजह थी, इसलिए बोलते ना अभी वो बात मेरे ये जब ये कर रही थी तब मुझे याद आई वो बात कि हाँ ना, ये दिल से जब मैंने ये बात को एक्सेप्ट की तभी जाके मेरी नमाजें कायम हुई। लेकिन वो जो खौफ होता है ना क्या, हाँ, हमें जहन्नुम में जाना है, इसलिए बोलते हैं ना दिल के ऊपर से हम जब वो चीजें करने जाते हैं तो फिर वो नहीं होती और वो अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है वो चीजें, है ना। उसका अजर तो मिलेगा हमको, लेकिन बोलते हैं ना जो गहराई वाला ये है, जो ताल्लुक है वो कब कायम होगा, जब हम दिल से करेंगे। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि, और जो नहीं कर रहे ज़रूर कोशिश करें कि नमाज़ें कायम करें, अपने अल्लाह से अपना ताल्लुक बढ़ाएं, और जो पढ़ भी रहे हैं उन्हें और खुश और खुजलाना है। बहुत कोशिश करनी कि हम बहुत हमारा जो ये ताल्लुक है बहुत अच्छा मजबूत करें, खूबसूरत बनाएं। अल्लाह ताला से ये जो मोहब्बत का ताल्लुक है, मतलब ये मोहब्बत बस बढ़ती ही जाए, अब पीछे कदम नहीं हटाना है। ये जो मामले होते हैं ना, कभी करते हैं कभी पीछे हटते हैं, नहीं, अभी बस आगे कदम, पीछे मुड़कर देखना ही नहीं हमें। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब आते हैं आगे की आयतों की तरफ। अभी यहाँ पर भी हम 65 और 66 दोनों साथ में लेंगे आए थे, क्योंकि ये भी सेम टॉपिक को ये करती है, एक्सप्लेन करती है। तो देखो आयत नंबर 65 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और यकीनन तुम्हें इन लोगों का इल्म भी है जो तुम में से हफ्ते के बारे में हद से बढ़ गए, और हमने भी कह दिया कि तुम जलील बंदर बन जाओ। अब आगे की आयत जो है 66, उसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इससे हमने अगलों पिछलों के लिए इबरत का सबब बना दिया और परहेजगारों के लिए वाज और नसीहत का। अब देखो ये वाकया जो है, ये बनी इसराइल की मक्कारियाँ और अल्लाह ताला के अहकामात से बचने के लिए जो ट्रिक्स अपनाते हैं ना, जो शॉर्टकट अपनाते हैं, हीले कहा जाता है उसे, तलाश करते हैं, उसकी एक मिसाल है। अब ये जो थी ना एक अभी ये वाकया है ना, ये अभी हम लोग सोचते हैं कि क्योंकि सीक्वेंस हमें समझ में नहीं आता, मैंने तो कोशिश की हूँ कि सीक्वेंस समझाने की, कब कौन सा वाकया हुआ वगैरह। अभी ये जो वाकया है ना, अगर आपने पहले वाले सब सुने होंगे तो इंशाल्लाह आप जान चुके होंगे कि किस तरह से कौन कौन से सीक्वेंस है। ठीक है, अब ये जो वाकया हो रहा है ना, ये एक्चुअली क्या था, तो एक बस्ती थी जो समंदर के किनारे थी, जिसे ईला कहा जाता है, ईला कहा जाता था। हाँ, और इस बस्ती के लोगों का ये किस्सा है। अब आज के दौर में वो इलाका मैं बताती हूँ आपको। देखो आज के दौर में जो वो इलाका है ना, उसे अकबा कहा जाता है।
یا اکابا ہم کہیں گے، اکابا. اب دیکھو یہ جو سینائی پیننسولا ہے نا، اس کو میں بڑا کر کے دکھاتی ہوں. یہاں پر دیکھو، یہاں پر ہے نا، یہاں پر یہ شہر ہے، یہ بھی یہ سمندر کے کنارے ہی ہے نا، یہ بستی ہے. تو یہ پہلے کیا تھا، اسے کہا جاتا تھا ایلا، لیکن ابھی اسی بستی کا نام ہے اکابا. اوکے، تو یہ بستی وہ تھی. اب ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ابھی یہ واقعہ جو ہوا یہ کب ہوا ہے، یوشع بن نون علیہ السلام کے اس میں ہوا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے وقت ہوا؟ تو نہیں، یہ جب واقعہ ہوا نا یوشع بن نون علیہ السلام کے بعد ہوا ہے، اور اس وقت تک کوئی نبی نہیں تھے. اس کے بعد میں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام آئے، لیکن اس وقت میں کوئی نہیں تھے. لیکن توریت تھی، شریعت ان کے پاس موجود تھی. ہاں، اب دیکھو یہ اگر اب یہ دیکھیں گے نا ہم شہر، تو کہاں یہ بستی کہاں ہے، یا ابھی کے اس سے ہم شہر کہیں گے تو یہ جارڈن میں ہے نا، جارڈن کے اندر ہے یہ شہر. تو پھر یہاں پر وہ کنارے پہ یہ بستی تھی. اب بنی اسرائیل کی شریعت میں سبت ہفتے کا دن، سبت کیا تھا؟ ہفتے کے دن کو کہتے ہیں. یہ جو دن تھا نا، یہ عبادت اور آرام کے لیے مقرر کیا گیا تھا. یعنی ہفتے کے دن دنیاوی کام اور شکار وغیرہ ان کو منع تھے، ممنوع تھے. صرف عبادت اور آرام، شکار کی انہیں پابندی تھی. سبت کے دن مچھلی پکڑنے یا کسی تجارتی کام کی انہیں اجازت نہیں تھی. اب ہم لوگ سوچتے کہ جمعہ کا دن، سبت کا دن مطلب کیا؟ جمعہ کا دن تھا. تو اس وقت نا ان کے لیے جمعہ کا حکم نہیں تھا، وہ خاص دن بعد میں ہماری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقرر کیا گیا. لیکن بنی اسرائیل کے لیے عبادت کا خاص دن ہفتہ جو تھا وہ سیٹرڈے تھا. مطلب سبت کا دن جو ہے نا، یہ سیٹرڈے کا دن تھا. اب دیکھو بنی اسرائیل کی جو لینگویج ہے، یہ بھی یاد رکھنی ہے بات ہمیں. بنی اسرائیل کی جو لینگویج ہے، اردو میں ہم اسے عبرانی کہتے ہیں، اور انگلش میں اسے ہبرو کہتے ہیں. ہاں، انگلش میں ہم کیا کہتے ہیں؟ عبرانی. تو یہ جو توریت جو تھی وہ بھی کون سی لینگویج میں تھی؟ ہبرو، مطلب عبرانی لینگویج میں تھی. تو ان کی لینگویج میں سیٹرڈے کے دن کو سبت کہا جاتا تھا. مطلب ہم کیسے کہ سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے ہے نا، ویسے ان میں بھی ایسا تھا، یوم روشی، یوم شانی، یوم شلشی، ایسے وہ نام تھے. اور آخر کا سیٹرڈے کا نام تھا وہ سبت تھا. ٹھیک ہے، یوم سبت کہا جاتا ہے. اب سبت کا معنی بھی ہمیں ملتا کیا ہے؟ آرام کا دن. ہاں، یا عربی میں اگر ہم اس کا مطلب دیکھیں گے تو ٹھہر جانا، کام چھوڑنا. اب جہاں سبت کا دن عبادت کے لیے مخصوص تھا اور اس دن شکار کرنا منع تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے ایسا نظام بنایا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں جو تھی نا وہ کثرت سے ساحل کے پاس آتی تھی، اور باقی کے دنوں میں وہ کم ہو جاتی تھی. اب اس آزمائش نے ان کی لالچ کو ابھارا اور انہوں نے اللہ کے حکم کو دھوکہ دینے کی کوشش کی. اب دیکھو یہاں پر، ہاں تو کہاں تھے ہم؟ ہاں، تو دیکھو یہاں پر ایک عذاب بیت نام کا ایک آدمی تھا، شخص تھا. مطلب یہ شروع کیسے ہوا دیکھو. ہاں، اس نے کیا کیا؟ ایک ٹرک نکالا کہ ہفتے والے دن مچھلی کو اس نے کیا کیا؟ پکڑ لیا. مطلب فندے میں پھانس کر ڈوری کو کیا کیا تھا؟ کنارے پر کسی چیز سے باندھ دیا تھا. اور اتوار والے دن جا کر، مطلب ابھی پکڑنا نہیں ہے نا، تو صرف اس نے کیا کیا؟ جال بچھایا، اور جال میں جیسے ابھی مچھلی آ کر پھنسے گی تو اس دن نہیں نکالنا تھا، جیسے کہ حکم تھا نا، تو وہ اس دن نہیں نکالنے والا تھا، سیٹرڈے کے دن. اس نے کیا کیا؟ اتوار کے دن جا کر نکال لایا اور پھر پکا کر اس نے کھایا. اب لوگوں نے مطلب انہیں خوشبو آئی، خوشبو پا کر پوچھا تو اس نے کہا میں نے تو آج اتوار کو شکار کیا ہے. ہاں، آخر یہ راز کھلا تو لوگوں نے بھی اس ہیلے کو پسند کیا، اس ٹرک کو پسند کیا، اور اس طرح وہ بھی سب مچھلیوں کا شکار کرنے
लगे। अब वो लोग क्या करते थे, तो देखो वो लोग यहाँ पर इस तरह से क्या करते थे, जाल बिछाते थे, और फिर बाद में संडे के दिन उसे पकड़ते थे। और फिर कुछ लोगों ने तो क्या किया, गड्ढे भी खोदे, हाँ, क्या किए, ताकि वो मछलियां आके उसमें फंसे। हाँ, हफ्ते वाले दिन इसमें क्या किए हो जाए, मछलियां आ जाती थी। हाँ, और फिर वो लोग क्या करते थे, उस गड्ढे को बंद कर देते और इतवार वाले दिन फिर पकड़ कर लाते थे। फिर कुछ लोग इनमें जो थे वो कौन थे, मुसलमान थे। अब ये जो लोग थे सब, हाँ, ये जो ट्रिक अपनाते थे, लेकिन मतलब वो कौम की बात कर रही हूँ, हाँ, उस बस्ती की बात कर रही हूँ, बस्ती में से ये कुछ ही लोग थे ये ऐसा करते थे, लेकिन कुछ लोग जो थे वो मुसलमान थे। अब देखो यहाँ पर भी मुसलमान आया है वर्ड, हाँ, वो क्या करते थे, इन्हें रोकते थे और मना करने वालों के सिवा मतलब मना करते थे, ठीक है। और फिर उनके सिवा भी एक गिरोह इनमें वो भी था जो दोनों फिरकों को राजी करने वाला था। वो तो वो क्या करता था, इनका पूरा साथ देता था। देखो अभी और एक है, उसकी वजाहत मैं आगे भी करूंगी। अब ये लोग क्या करते थे, ना तो शिकार करते थे और ना ही रोकते थे, बल्कि रोकने वालों को कहते थे कि इनसे क्यों अफवाज और नसीहत करते हो, जिन्हें अल्लाह ताला हलाक करेगा या सख्त अजाब देगा, और तुम अपना फर्ज भी अदा कर चुके, इन्हें मना कर चुके, जब नहीं मानते तो अब इन्हें छोड़ दो। अब देखो आखिरकार मुस्लिम जमात ने इस हीले या जो फिरका था इसका बिल्कुल बाइकाट कर दिया और इनसे बिल्कुल अलग हो गए। फिर से यहाँ पर क्या वर्ड आ रहा है, मुस्लिम जमात ने बस्ती के दरमियान एक दीवार खींच ली और दरवाजा अपने मतलब सिर्फ आने जाने का दरवाजा रखा और एक दरवाजा नाफरमानों के लिए था। हाँ, इस पर भी एक मतलब ऐसा हुआ कि वो बंद था, बंद रखते थे, जब जरूरत होती थी वो खोल के आ जाते थे। अब एक वक्त ऐसा हुआ कि इस पर क्या हुआ, एक मुद्दत गुजरी, एक दिन सुबह जो है मुसलमान जागे, अब दिन चढ़ गया लेकिन अब तक इन्होंने जो है दरवाजा नहीं खोला था। कौन, किसकी बात हो रही है, ये जो नाफरमान जो ये ट्रिक अपना रहे थे ना, ये लोग ने दरवाजा नहीं खोला था और ना इनकी आवाजें आ रही थी। अब ये लोग परेशान हो गए, हैरान थे कि आज क्या बात है, क्योंकि वही रूट था ना आने जाने का। अभी आखिर जब ज्यादा देर लग गई तो इन लोगों ने क्या किया, दीवार पर चढ़कर देखा तो वहां एक अजब मंजर उन्हें नजर आया। देखा तो वो तमाम लोग, मर्द औरतें, मर्द औरतें बच्चे बंदर बन गए थे। हाँ, और इनकी धूमें निकल आई, हर कोई पहचाना जाता था कि ये फला मर्द है, ये फला औरत है और ये फला बच्चा है। ये जब अजाब आया, ये जब अजाब आया तो न सिर्फ वही हलाक हुए जो शिकार थे, बल्कि उनके साथ वो भी हलाक हुए जो इन्हें मना न करते थे और खामोश थे, और उनके साथ मेल जोल भी रखना तर्क नहीं किया। सिर्फ वो बचे जो इन्हें मना करते थे, कर रहे थे, और इनमें इनसे वो लोग अलग हो गए थे, उन्होंने उनका बायकॉट कर दिया था। कुछ इसमें आता है, रिवायत में आता है, इब्न कसीर में भी आता है। अब यहाँ पर ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि कुछ जो किस्से है ना, ये हमें इनकी डिटेल जो है वो तारीख में मिलती है, ठीक है, तारीख की किताबों में मिलती है, तो वहां से यहाँ इब्न कसीर में वगैरह कुछ तारीख की वाकयात लिए गए हैं। और तो ये बात याद रखनी है, कुछ कुछ जो है वो बताया जाता है। एक मिनट है सिस्टर। अब देखो यहाँ पर, यहाँ हमें समझ में आता है कि ये जो कौम थी ये 3 गिरोह में बट गई थी। एक था नाफरमान गिरोह, दूसरा था नाफरमान मतलब वो लोग जिन्होंने मछलियां पकड़ने के लिए जो ये ट्रिक अपनाई, हाँ, और अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ वर्जी की। दूसरा मुस्लिहीन मतलब नेक लोगों का गिरोह, वो नेक लोग जो इन्हें इनसे गुनाह से रोकते थे और उन्हें अल्लाह ताला के अजाब से डराते थे, शरीयत बताते थे, पर वो नहीं सुने। तीसरा खामोश और तमाशाई लोग, वो लोग जो खुद तो शिकार करते थे,
सॉरी खुद तो शिकार नहीं करते थे, लेकिन गुनाह करने वालों को रोकते भी नहीं थे और नेक लोगों से कहते थे कि ऐसे लोगों को नसीहत करने का क्या फायदा जिन्हें अल्लाह ताला हलाक करने वाला है। तो इस तरह से ये 3 लोगों में मतलब 3 कैटेगरी हो गई थी लोगों की। और आज भी हमें ये कैटेगरी देखने मिलती है ना। अब अल्लाह का अजाब और उलमाओं के अक़वाल क्या है इसके बारे हम देखेंगे। तो देखो, जब इन लोगों ने अपनी हद धर्मी और सरकशी को जारी रखा तो अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने नाफरमान गुरोह से कहा कि जलील और मरदूद बंदर बन जाओ। इस सज़ा के बारे में उलमाओं के 2 अहम राय हमें मिलते हैं। कुछ मतलब जहाँ में अगर बहुत सारे उलमाओं की जो है वो राय हमें ये मिलती है कि ये जिस्मानी तब्दीली थी। अब देखो यहाँ पर इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और कतादा रहमतुल्लाह अलैह शामिल हैं। अच्छा, यहाँ पे भी एक मैं बात पूछना चाहूँगी, कतादा रहमतुल्लाह अलैह, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हम जानते हैं, है ना। लास्ट इसमें भी मैंने मतलब इसके पहले भी जो हुआ थे उसमें बताई थी। कोई बताएगा मुझे, कोई सिस्टर, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में? जल्दी जल्दी कोई सिस्टर बताएं, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन थे? मैं नहीं, मुझे नहीं मालूम। जी जी एक्सप्लेन करो थे ना। हाँ, देखो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है ना, अच्छा मैं बता देती हूँ। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तफसीर का मतलब, एक मिनट, हाँ जरा मैं म्यूट कर लेती हूँ। जो तफसीर के माहिर कहा जाता है जिन्हें अल्लाह ताला ने कुरान की तफसीर का इल्म दिया, हाँ, और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे हक में दुआ की थी। और अब ये कौन थे? अब्दुल्ला, उनका नाम अब्दुल्ला था, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चाचा, जैसे कि 10 चाचा थे, उनमें से 2 जो थे उन्होंने इस्लाम कबूल किए, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ये बेटे अब्दुल्ला थे, जिन्हें अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है, जो कौन थे? ये माहिर थे तफसीर के, मतलब मुफस्सरीन कहा जाता है उन्हें। तो ये बहुत ही माहिर थे और अल्लाह बोले ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक में उनकी दुआ की कि अल्लाह ताला उन्हें समझ दे कुरान को, मतलब ये इस तरह से तफसीर करने की, और वो पूरी आयतें खोल खोल कर रखते थे। तो इस तरह से हमें ये तफसीर के माहिर इन्हें कहा जाता है, मिलते हैं। और उसके बाद में कतादा रहमतुल्लाह अलैह। अब ये कतादा रहमतुल्लाह अलैह कौन है? ये सॉरी ताबईन में से, ठीक है, मतलब जिन्होंने सहाबा को देखा लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, उन्हें कहते हैं ताबईन, ठीक है। तो अब कतादा रहमतुल्लाह अलैह कौन है? यहाँ पर तो देखो, जो ताबईन में से है और ये मशहूर ताबईन में शुमार किए जाते हैं। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये बार बार इनका जिक्र आता है ना, तो हमारे जहन में वो पता रहे, हमें वो नॉलेज रहे, हाँ, कि देखो ये कतादा रहमतुल्लाह अलैह है, इन्होंने जो है जिन सहाबा इकराम से इल्म हासिल किया, वो खास तौर पर इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर उसे जो कि अभी हम देखें कि बड़े मुफस्सिर और आलिम थे। उसके बाद में अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मतलब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे। उसके बाद में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अली इब्न अबी तालिब रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सॉरी, हाँ, ये जो सहाबा बड़े बड़े सहाबा थे, हाँ, ये इनके उस्ताद थे जिनसे इन्होंने हदीस और तफसीर का इल्म हासिल किया, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है हमें कि इनका अक्सर नाम आता है कतादा रहमतुल्लाह अलैह। तो इनकी तफसीर भी हमें मिलती है, लेकिन अभी वो उतने मतलब इसमें नहीं है मारूफ, किताबें जो हैं वो नहीं मिलती उनकी। तो खैर, पर उनके अक़वाल हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। तो देखो यहाँ पर इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और कतादा रहमतुल्लाह अलैह की राय में एक हकीकी और जिस्मानी तब्दीली थी, मतलब पूरे जिस्म से वो लोग बंदर बन गए थे। हाँ, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मतलब उनसे मरवी है कि जवान जो लोग थे ना, वो बंदर
اور بوڑھے لوگ جو تھے وہ سور کی شکل میں مسخ ہو گئے تھے. مسخ ہو جانا کہتے ہیں اسے، مطلب تبدیل ہونا پوری طرح سے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسخ ہونے والے لوگ 3 دن سے زیادہ کوئی قوم جو ہے وہ مسخ جو ہو گئی وہ زندہ نہیں رہی. تو یہ سب بھی 3 دن میں کیا ہو گئے؟ مر گئے. ناک رگڑتے رگڑتے کہا جاتا ہے کہ وہ مر گئے. یہ بندر جو اب ہے، ہاں، اور جو اس ابھی ہمارا خیال ہوتا ہے نا کہ ارے بابا وہ بندر جو مطلب وہی تو یہ نہیں ہے، تو نہیں، یہ بندر جو اب ہمارے وقت میں موجود ہیں اور ان کے وقت میں بھی موجود تھے، وہ جانور ہے. ہاں، جو مطلب جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے انہیں جانور کی اس میں پیدا کیا وہ جانور ہی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ جو چاہے جس طرح چاہے پیدا کرتا ہے اور جسے جس طرح چاہے بنا دیتا ہے. تو یہ بندر کی شکل مطلب انہیں بندر کی شکل کے وہ بن گئے تھے، لیکن وہ کیا ہو گئی؟ قوم 3 دن میں ہلاک ہو گئی. اب اخلاقی تبدیلی کیا تھی؟ تو بعض کچھ مفسرین ہیں جو خاص کر اس میں مجاہد آتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ جسمانی تبدیلی نہیں تھی بلکہ ان کی اخلاقی اور روحانی حالت کی تبدیلی تھی. مطلب کہ چہرے سے وغیرہ تو نہیں بندر بنے تھے، لیکن ان کے رویوں سے یا ان کے اخلاق سے وغیرہ مطلب ان کا بولنا یہ ہے. اور اس سے مراد وہ لوگ یہ لیتے ہیں کہ ان کے دلوں کو بندر اور سور بنا گیا تھا، ہاں، جن کی وجہ سے ان کی عقل جاتی رہی اور بندر جیسے بے معنی اور تخلیق کرنے والی حرکات وہ لوگ کرتے تھے. اب یہ رائے اس پر زور دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ہی ذلیل اور دوسروں کی نقل کرنے والی قوم بنا دیا. دیکھو یہاں پہ یہ لینے کا مقصد یہ ہے کیونکہ اسٹرانگ کیا ہے کہ وہ لوگ شکل سے بھی بندر بنے، کیونکہ زیادہ تر علماؤں کا اس پہ اجتماع ہے. ٹھیک ہے، یہ اب کیا ہے، کچھ ہی مفسرین کا یہ ہے جو کہتے ہیں کیا ہے، وہ لوگ شکل سے نہیں بلکہ جسمانی طور پر ہی. لیکن یہاں پر اس سے بھی تو ایک نقطہ نظر ہمیں ملتا ہے کہ کیا، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسروں کی نقل کرنے والی قوم بنا گیا. آج ہم بھی تو نقل کر رہے ہیں نا، آج ہم بھی تو کیا کر رہے ہیں، نقلیں کر رہے ہیں دوسروں کی. ویسٹرن کلچر ہائی لائٹ ہو رہا ہے ہماری لائف میں. وہ کرتے ایسا کرتے ویسا کرتے، ہم بھی کریں گے، ہے نا. تو یہ ہمیں بس ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. یہاں پر ہمیں جو بھی یہ ہے الگ الگ مفسرین کے یہاں پر یہ دھیان دینا ہے کہ ان کی صورتیں جو ہے وہ بدل گئی. ہاں، انہیں بندر بنایا گیا، مطلب ان پر وہ عذاب نازل کیا گیا. تو ہمیں بھی اس بات سے خوف رکھنا ہے کہ اگر ہم بھی اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کریں گے تو ہم پر بھی عذاب نازل ہوگا. اب اس کے آیت کا آخری جو حصہ ہے، آیت کے اختتام میں مطلب اس جملے پر ہوتا ہے، اس آیت کے جو اینڈنگ ہے وہ اس جملے پر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مطلب اس سزا کو ان کے زمانے کے لوگوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں ہے بلکہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی اور ہیلا، یہ جو ٹریکی شارٹ کٹ جو ہم اپناتے ہیں نا، اس کا انجام بتانے والا ایک دائمی سبق ہے. یہ کہانی اس بات کی بھی نشاندہی کرتی ہے کہ گناہ پر خاموش رہنا بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے نا. تو اب پورے جو ہم نے آج کی آیتیں دیکھی اس پر ہمیں پہلا کیا نظریہ ملا کہ مذہبی شناخت جو ہے اور اس کا اور اخلاص کا عمل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھو ان آیتوں کے ذریعے ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ تمہاری پہچان تمہارا فرقہ، تمہارا شہر، تمہارا خاندان یا تمہارا نام نہیں، تمہاری اصل پہچان تمہارا سچا ایمان اور اخلاص کیا گیا نیک عمل ہے. سوچو کہ اگر صرف کسی گروپ کا حصہ بن جاتا مطلب یا نجات کا ذریعہ ہوتا تو پھر بزرگ لوگ جو ہے مطلب پیغمبروں کے جو دشمن بھی تھے وہ بچ جاتے، کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو کسی نہ کسی مذہب کا گروپ کا حصہ سمجھتے تھے نا. لیکن اللہ تعالیٰ
ہمیشہ مطلب صرف انہیں عزت دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انہیں عزت دی جو دل سے سچے تھے، چاہے وہ کسی بھی قوم سے ہوں۔ آج ہماری سوسائٹی میں بھی لوگ اپنے فرقے، اسکول آف تھاٹس ہے نا، یہ اپنے مذہبی جو لیبل لگا رہے ہیں نا، لگائے ہوئے ہیں، ہاں، اور اس پر فخر کرتے ہیں کہ میں دیوبندی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، میں وہابی ہوں، میں بریلوی ہوں، نہ جانے کیا کیا، پر کوئی یہ نہیں کہتا کہ مسلمان ہوں۔ ہم سب ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ایک رب کے بندے ہیں، اور اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ تکبر میں یہ لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، ہاں، لیکن دل، زبان اور عمل اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ قرآن میں دیکھو 1400 سال پہلے ہی اس غلط سوچ کو توڑ دیا تھا کہ عزت، نجات اور اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف اس کے لیے ہے جو اپنی عمل کو اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، نہ کہ لوگوں کے لیے۔ اور یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارا نام، تمہاری نیشنلٹی، تمہارا بیک گراؤنڈ کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ وہاں صرف تمہارا دل کا سچ اور اعمال کی سچائی تولی جائے گی۔ اس کے بعد ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اجتماعی ذمہ داری جو ہے ہماری، اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سمجھاتے ہیں کہ مومن کی ذمہ داری صرف اپنے آپ کو بچا لینا نہیں ہے، بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی بھلائی کا حکم دینا، امر بالمعروف اور برائی سے روکنا، نہیں عن المنکر ہے۔ اب یوم سبت کے واقعے میں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کا حکم توڑ رہے تھے، کچھ نے انہیں روکا، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے نہیں روکا، ہاں، اور ان کا ساتھ دیا، بس چپ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب صرف گنہگاروں پر نہیں بلکہ ان پر بھی آتا ہے جو برائی دیکھ کر بھی خاموش رہتے ہیں۔ اس کی ایک حدیث میں ہمیں ملتی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اور اگر وہ اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے اسے روکے، اور اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنے دل سے اسے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ صحیح مسلم سے روایت ملتی ہے ہمیں، کتاب الایمان سے، حدیث نمبر 49۔ ہاں، تو کمزور ترین درجہ مطلب دیکھو یہاں کے اس سٹیج پر ہم برائی کو روک نہیں پا رہے، بس اپنے اندر سوچ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ایمان کا جذبہ انسان کو حق کے لیے کھڑا کر دیتا ہے، وہ کمزور ہو چکا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ گناہ پر خاموش رہنا یا اسے دیکھ کر نظر انداز کر دینا جائز نہیں ہے۔ ہر شخص پر اس کی استطاعت کے مطابق برائی کو روکنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آج کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا، جب کھلا کھلا دھوکہ دیا جا رہا ہے، بے ایمانی، ہاں، تکلیف دی جا رہی ہے لوگوں کو، یا نفرت پھیلائی جا رہی ہے، اور ہم چپ رہتے ہیں۔ جب ہمارے آس پاس اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی اور ہم کہتے ہیں مجھے کیا ہے نا، مجھے کیا کرنا ہے، یہ تو چھوڑو، یہ تو دور کی بات ہے، ہمارے گھر میں بھی ہم کچھ چیزیں جو ہے وہ غلط ہے، جو رویے غلط ہے، انہیں تک روک نہیں پاتے۔ اس آیت نے صحیح میں میرے دل پہ تو اتنا اثر کر دیا ہے نا کہ میں بھی نا کافی ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ میں کسی کو بولنا نا مجھے اچھا نہیں لگتا، مطلب ایسے بولتے ہیں نا ہم ڈرتے ہیں کہ کوئی ناراض ہو جائے گا، بولنا اچھا نہیں لگتا نا، ہم اپنی طرف سے ایسے بولیں، لیکن نہیں، میں نے ابھی یہ آیت سے نا سچ میں میرے دل پہ یہ ایسی یہ ہو گئی ہے کہ نہیں، ابھی نہیں میں یہ کروں گی، کیونکہ بولنا ہے، بھلے وہ رشتہ مطلب یہ بھی ہو گیا نا، تھوڑا ناراض بھی ہو گیا تو بھی چلے گا، کیونکہ وہ ناراضگی ایک ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری آزمائش ہے نا، اور اس کے بعد وہ ساری چیزیں اچھی بھی ہو جاتی ہیں، ہے نا۔ تو یہ ضرور میں انشاءاللہ ضرور اس پہ یہ کروں گی، اور چاہوں گی سبھی ہم مل کر میری بہنوں کی اس ہمارے آس پاس جو بھی ہمیں دکھتا ہے نا اسے بس روکنا ہے، ہاں، بڑھنا ہے آگے، ہم روکیں گے، بڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو حکم ہے، اللہ تعالیٰ جو ہم سے چاہتا ہے کہ ہم آواز اٹھائیں تو آواز اٹھائیں گے۔
انشاءاللہ انشاءاللہ. تو دیکھو اس کے بعد یہاں پر بھلے وہ چھوٹی بات کیوں نہ ہو اور بڑی بات کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، ہمارے آس پاس بھی ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں اس میں بھی یہ کریں گے، اور جو بڑی چیزیں ہوں اس میں بھی ہم حصہ لیں گے، ہاں انشاءاللہ. تو یہی ایمان ہمارا ثابت ہوگا نا، ہمارا ایمان ہمیں ثابت کرنا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتا ہے، لیکن ہمارے عمل میں بھی تو وہ چیزیں آنا چاہیے، ہے نا. ابھی ہمارے گھر میں ہی بچے ہمارے غلط کرتے ہیں، وہ تو روکتے ہم، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے شوہر کچھ کرتے ہیں تو ہم لوگ بھلے ہی ہم اپنے دل میں برا جانتے ہیں. اب میرا بھی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کچھ باتوں پہ میں نے یہ کیا بہت مطلب ایسا، لیکن پھر بھی جیسے کہ دوسرے تعلقات ہیں، ہاں اس میں تھوڑا سا ڈرتی تھی کہ نہیں میں کسے بولوں نا کسی کو، ایسا میں سوچتی تھی. لیکن آج میری یہ آیت کے بعد میرا وہ نظریہ بدل گیا الحمدللہ. لیکن جیسے کہ بولتے ہیں نا، ہم اپنے گھر میں وہ کوششیں کرتے ہیں، ہاں چھوٹی موٹی کوششیں کرتے ہیں، اور وہ میں نے کی بھی. جیسے کہ کچھ اپنے اس میں آس پاس میں ہم کو نظر آ رہا ہے غلط کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، تو وہ کافی الحمدللہ بدلاؤ آئے. لیکن یہ جو چیز ہے کہ کسی اور کو بھی ہمیں بولنا چاہیے، بولنا ہی ہے ہمیں، یہ بات سمجھ میں آ گئی. تو دیکھو نا کیسا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو نا ہمارے مطلب جیسے ایسا لگتا ہے کہ کوئی کپڑا ہے نا، گندا کپڑا کیسے ہم لوگ اس کو دھوتے تو ایک ایک داغ دھلتا جاتا ہے، ہاں اس میں سے وہ برائیاں نکلتی جاتی ہیں اور وہ کپڑا ایک دم صاف کلین ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نا ہمیں ایسے ہی بنا رہے ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی بنا رہے. دیکھو نا ایک ایک چیز ہمارے دماغ میں ڈال رہے کہ ہاں یہ تمہیں اس سے بچنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے تمہیں. تو اور اگر ہم وہ دل سے اس پر یقین کرنے والے بن جائیں اور ہم ایک پختہ ارادہ کریں کہ نہیں اللہ کی ہر آیت مجھے اپنی زندگی میں لانی ہے، اللہ کے ہر حکم کو بجا لانا ہے. میں مسلمان کہہ رہی ہوں نا اپنے آپ کو، تو مجھے وہ ثابت کرنا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ کے ہر حکم کی پیروی کرنا ہے مجھے. تو یہ سارے داغ ہمیں دھونے ہیں آہستہ آہستہ. تو کیا کریں گے، ایک ایک چیز کو عمل میں لائیں گے، اور انشاءاللہ یہ دیکھو نا کیا کہا گیا ہے کہ نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، ہے نا. نفس امارہ جو برا دل ہے نا، جو ساری برائیوں سے بھرا ہوا ہے. ہم بھی تو ایسے ہی ہے نا، ہاں کہ پورے ہمارے سب برے خیالات، ہاں ہم لوگ بری سوچ رکھنے والے، نیگیٹو تھاٹس رکھنے والے ایسے ہیں. لیکن جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، تو آہستہ آہستہ اور اس پر کام کرتے ہیں، اس پر کام کرتے ہیں اور عمل میں لانے کی کوشش کرتے ہیں سب چیزوں کو، تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ نفس امارہ سے نفس لوامہ بن جاتا ہے. ہاں اور جب یہ سفر آگے بڑھتا ہی جاتا ہے، جیسے میں بتایا نا کہ ہم کو آگے ہی بڑھنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے، پیچھے قدم نہیں ہٹانا ہے. ابھی بس ہو گیا کہ کافی ٹائم ایسا ہوا کہ آگے بڑھے پیچھے ہٹے، آگے بڑھے پیچھے ہٹے، یہ اب بس کرنا ہے، بس اب آگے قدم بڑھانا ہے. تو یہ جو آگے قدم بڑھتے جاتے ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہمارا دل جو ہے نا وہ مطمئن ہو جاتا ہے ہر چیز پر، اللہ کے ہر حکم پر، اللہ کی ہر بات پر ہم راضی ہو جاتے ہیں، ہم خوب راضی ہو جاتے ہیں. ہاں پھر وہ آزمائش ہی کیوں نہ ہو، پھر مطلب خوشی میں بھی اور غم میں بھی ہم اللہ سے خوب راضی ہونے والے بن جاتے ہیں سوری. تو ایسے وقت ہمارا نفس جو ہے وہ مطمئنہ بن جاتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ جس کا نفس مطمئنہ ہے اللہ اس سے راضی، اور مطلب ہم اللہ سے راضی اور اللہ ہم سے راضی. اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت لکھ دیتا ہے. تو کتنی خوبصورت بات ہے نا، کتنی. تو یہ جو سفر ہے نا نفس امارہ سے نفس لوامہ اور نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ، یہ سفر ہمیں طے کرنا ہے، اور ایک ہر آیت کو اپنی زندگی میں شامل کر کے ہی یہ سفر جو ہے وہ طے ہوگا. انشاءاللہ. تو ضرور ہمیں کوشش کرنی کی، بہت خالی بات کے لیے نہیں بلکہ عمل سے کوشش کرنی ہے. اور آج یہ جو آیت ہم نے سیکھے، اس میں جیسے کہ میں نے بتائی کہ پوری کوشش کریں گے کہ آس پاس جو بھی رشتے میں ہم دیکھیں گے غلط چیز ہے روکیں گے،
پوری کوشش کریں گے اپنے گھر میں بھی اور باہر بھی انشاءاللہ اور یہ آیت کو ہماری زندگی میں شامل کریں گے. اوکے, اس کے بعد دیکھو نیکسٹ ہمیں یہ ملتا ہے کہ احکام کی پیروی اور یہ جو ہیلا جوئی جو ہے اس سے پرہیز کرنا ہے. ہمیں جو ٹرک اپناتے ہیں نا, ہاں, اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر یاد دلاتے ہیں کہ اس نے جو حکم دیے ہیں, چاہے وہ نماز ہو, زکوٰۃ ہو یا کوئی بھی عبادت ہو, وہ ہمارے لیے صرف ظاہری فارمیلٹی نہیں ہے بلکہ ایمان کا اصل امتحان ہے. اب یہ جو سبت کا واقعہ ہے بنی اسرائیل کا مچھلی والا امتحان, وہ اسی بات کا زندہ ثبوت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کچھ منع کیا تو کچھ لوگوں نے اسے حکموں کو کیا کیا, سیدھا توڑنے کے بجائے کیا کیا, سیدھا تو نہیں توڑے, شارٹ کٹ نکالے. ایسا راستہ جو ظاہری طور پر اللہ کے ساتھ لگتا تھا, ہاں, لیکن اصل میں اس کی روح کے خلاف تھا. اسی کو کیا کہتے ہیں, ہیلا بازی کہتے ہیں, ٹرکس اپنانا, ہاں, اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان کی یہ کمزوری کا ثبوت ہے. اب دیکھو نا, آج ہمارے زمانے میں بھی تو یہی ہے نا, اس طرح سے بہانے ہم کرتے ہیں نا, نماز سے بچنے کے لیے کتنے بہانے ہوتے ہیں نا, ٹائم نہیں ہے, ہاں, پھر بچے نے پیشاب کر لیا ہے, پھر کپڑے میرے گندے ہیں, کتنے بہانے ہوتے ہیں نا, پھر زکوٰۃ دینا ہے تو نہیں, اس سال تو لاس ہوا ہے, ابھی ہم نہیں دے پائیں گے, ہاں. تو ہر حکم کو ہم کیا کرتے ہیں, اپنی مرضی کے حساب سے ٹویسٹ کرتے ہیں. ابھی تو میں ایک دو چیزیں بتائی, اسے کتنی ہے چیزیں, کتنی باتیں ہیں جو ہم کیا کرتے ہیں, اپنے حساب سے اسے ٹویسٹ کر دیتے ہیں, ہیلا بازی کرتے ہیں. تو یاد رکھنا ہے ہمیں کہ اللہ کا جو حکم ہے صرف ظاہری ادائیگی کے لیے نہیں ہے بلکہ دل سے اخلاص کے ساتھ کیا ہے, پورے کرنے کے لیے دیے گئے. اصل ایمان یہ ہے کہ ہم حکم کا اصل مقصد سمجھیں اور اس پر پورے اخلاص اور صدق کے ساتھ عمل کریں, چاہے وہ ہمارے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. آخر میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ہر ایک نصیحت ہماری رہنمائی اور بھلائی کے لیے ہے. اگر ہم سچے دل سے ان نصیحتوں کو اپنے دل میں اتاریں گے نا اور اپنی زندگی میں ان پر عمل کریں گے تو یہی ہماری کامیابی اور سکون کی کنجی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم ہر حکم کو دل سے مانیں اور اپنی زندگی کو اس کی رضا کے مطابق ڈھالیں. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ توفیق دے, ہمیں تیری ہر نازل کردہ ہدایت کو دل سے قبول کرنے کی توفیق عطا کر, اپنے دلوں کو خالص کر کے ہمارے اعمال کو تیرے قریب تر بنا دے اللہ, اور ہمیں کبھی بھی تیرے احکام سے دور نہ ہونے دے. ہمارے اندر صبر اور نماز کا اصل جذبہ بڑھا, ہر مشکل میں ہماری مدد کر, ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور ہماری زبانوں کو تیری یاد سے مشغول رکھ. آمین آمین ثم آمین. تو یہاں پر آج کا جو سبق ہے وہ روکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.